آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے کہ جس پہ ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے توبہ کی اہمیت اور توبہ کرنے والے کی شان۔ آخر میں جا کے بات یہ بیان ہوگی کہ توبہ کرنے والے کی شان کتنی ہے۔ یاد رکھیں کہ دو چیزیں تمہیداً آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ جملے ارشاد فرمائے، کیا کہ کل ابن آدم خطاء، کہ سارے کے سارے آدم کے بیٹے خطا کار ہیں، سارے گناہ گار ہیں۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے خود ارشاد فرما دیا کہ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان گناہ کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہیں کہ جن سے گناہ ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، وہ اس گناہ پر قائم نہیں رہتے، وہ اس گناہ پر ضد اختیار نہیں کرتے، بلکہ جیسے ہی ان سے گناہ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، توبہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے دربار سے اپنے لیے معافی کو طلب کرتے ہیں۔ ایک تو یہ تمہید کہ گناہ ہر بندہ کرتا ہے، وہ بڑے سے بڑا نیکوکار ہو، وہ بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو، وہ ادنا ہو وہ اعلیٰ ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، وہ بوڑھا ہو وہ بچہ ہو، جوان ہو شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، وہ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کسی بھی معاشرے کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو، تو پھر بھی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارا دشمن ہے وہ کافی سارا تگڑا ہے، وہ کوئی اتنا چھوٹا نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ سے وقت بہت زیادہ لیا ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے کئی چھوٹیں لی ہوئی ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ سے ہر شکل بڑھ جانے کی طاقت لی ہوئی ہے۔ وہ ہمارے سامنے کسی دوسرے انسان کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہمارے دوست کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے کسی دوسری قوم کا بندہ بن کے بھی آ سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے گدھا بن کے بھی آ سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے کتا بن کے بھی آ سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے نورانی شکل والا بن کے بھی آ سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے سفید لباس ایک صوفی کی شکل کو لیے ہوئے ہمارے سامنے ہمیں ورغلانے کے لیے، ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے، وہ بیوی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ کسی حسینہ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی جاندار چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں، وہ کیڑا مکوڑا ہو، وہ درندہ ہو، وہ انسان ہو، خواہ وہ کوئی، صرف ایک شکل ہے کہ جس شکل کو وہ اپنی شکل پہ لا نہیں سکتا، اور وہ شکل حضرت محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے۔ باقی شیطان ہر حلیہ، ہر طریقہ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا تیز ہے شیطان، بندے کی باڈی کے اندر، بندے کے جسم کے اندر جو دوڑنے والا خون ہے اس کی اتنی سپیڈ نہیں ہے جتنی سپیڈ انسان کی ہے۔ یہ بندے کی سر کی چوٹی سے، حالانکہ سر کی چوٹی پہ کوئی سوراخ نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آئے کہ یہ سوراخ ہے تو وہاں سے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، تو آقا کریم نے فرمایا یہ ادھر سے داخل ہوتا ہے اور پیر کی تلی جو تلوا ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شیطان اس قدر طاقتور ہے کہ یہ شیطان سر کی چوٹی سے داخل ہوتا ہے اور بندے کی شرمگاہ سے نکل جاتا ہے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ اس سے بچنا کوئی آسان کام نہیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا کتنا مشکل ہے، اور یہی بندے کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے سامنے قرآن رکھ کے، بندے کے سامنے سارے نبیوں کی نبوت کا زمانہ رکھ کے، اور سارے نبیوں کی جو کی ہوئی تبلیغ ہے، ان کے جو واقعات ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی کی جو مشکلات ہیں، اور ان کی جو محنتیں ہیں، اور ان کے جو فرامین ہیں، ان سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ کے
پھر اس طرح کا ایک دشمن بھی ہے. تو اس طرح کے دشمن کے ہوتے ہوئے آگے قرآن ہے, آگے محمد کا فرمان ہے, تو پھر بندے کو آزمایا کہ اب تم ان دونوں کے بیچ میں سے نکل کے میرے دربار تک آؤ. اولاد کی مشقت بندے کے اوپر ڈال کر, بیوی کی مشقت بندے کے اوپر ڈال کر, روٹی پانی کمانے کی مشقت بندے کے اوپر مسلط کر کے, مختلف ذمہ داریوں کا بندے کو رسپانسیبل اور ذمہ دار بنا کے, حسن کی دیوانگی کی خواہش کو بندے کی طبیعت میں رکھ کے, جوانی اور پیسہ اور دولت کی ریل پیل کو انسان کی جبلت اور انسان کی طبیعت میں پیدا کر کے, پھر جا کے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ سارے شوق, یہ ساری دنیا, یہ سارے دشمن, یہ قرآن اور یہ محمد کا فرمان اور یہ دین کا لبادہ اور یہ مسجدیں اور یہ تیری مختصر سی زندگی اور یہ سورج کا طلوع ہونا اور چاند کی روشنی دینا اور ہواؤں سے فائدہ اٹھانا, یہ کائنات کے سارے نظارے, ان سب چیزوں سے نکل کے میرے دربار میں اپنی حاضری کو یقینی بناؤ. تو یہ امتحان ہے. کوئی کہیں پہ پھس گیا, کوئی کہیں پہ پھس گیا, کوئی گھر میں لٹک گیا, کوئی بیوی کے سامنے لٹک گیا, کوئی بیٹی کے سامنے ڈھیر ہو گیا, کوئی اولاد کے سامنے ڈھیر ہو گیا, کوئی دوست کے سامنے ڈھیر ہو گیا, کوئی دشمن کے سامنے پھسل گیا, کوئی کہیں تو کوئی کہیں. تو کسی نہ کسی جگہ پہ اور کسی نہ کسی مقام پہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. بڑے سیانے بندے دھوکہ کھا جاتے ہیں, بڑے عقل مند, کہ جن کے عقل کی اور جن کی دانش مندی کی دنیا مثالیں دیتا ہے, وہ بندے بھی ایسے ایسے کرتوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الامان والحفیظ. بندہ کہتا ہے کہ شکر ہے میں اس طرح کا نہیں ہوں. آپ کو کبھی کبھی ایسا زاہد, ایسا عبادت گزار, ایسا تہجد گزار, حاجی صاحب داڑھی شریف والے, ہر سال عمرہ کرنے والے, اتنے بڑے جرم کے اندر مبتلا ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ ایسا بھی تھا. بندے کی عقل یکدم دنگ رہ جاتی اور بندے کا سانس رک جاتا ہے, کیونکہ جب کسی پر کسی کام کے کرنے کی کوئی امید نہ ہو اور اچانک وہ کام بندے کو نظر آ جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج کا موضوع توبہ ہے. گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, زنا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے. یاد رکھیں جرم بہت بڑا ہے, لیکن جب ہو گیا, شراب پینا بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح جانوروں کے ساتھ حرام کاری کرنا, لڑکوں کے ساتھ کسی کا حق کھانا, جملہ جتنے بھی, بے نمازی ہونا, حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو, ان تمام معاملات, عبادات, اصلاحات, ان تمام کے تمام پہلوؤں میں سے غلطی ممکن ہے اور ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اتنا بڑا جرم یہ نہیں ہے کہ جتنا بڑا جرم یہ ہے کہ بندے کا سٹل ہو جانا, بندے کا رک جانا, کہ گناہ کر کے پھر اس پہ قائم رہنا. ایک ہفتہ گزر جانا, ایک مہینہ گزر جانا, ایک سال گزر جانا, یہ ہلاکت ہے. کہ کیا ہے تو پھر اس پہ بندہ قائم رہ گیا, 10 سال گزر گئے اور اس بندے نے اپنے گناہ کو بخشوانے کے لیے اللہ کے دربار کی طرف متوجہ نہیں ہوا, یہ غلط ہے. اب یہاں پہ قرآن مجید برہان رشید کی 2 آیات کا ترجمہ اور پھر اگلی گفتگو. اللہ فرماتا ہے سورۃ التوبہ, موضوع توبہ کا ہے تو سورت کا نام بھی توبہ ہے. پارہ نمبر 11 ہے, آیت نمبر 104 ہے اور دوسری آیت نمبر 112 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ فرماتا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ کیا انہیں, تو یہ اشارہ ہے گناہگاروں کی طرف, ہماری طرف, امت مصطفیٰ کی طرف. کیا انہیں
خبر نہیں، معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا لیتا ہے؟ صدقات اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان کے مطابق جو اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اپنے بندوں سے کیا لیتا ہے؟ صدقات لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہے؟ توبہ کا معنی ہے لوٹنا، واپس جانا۔ توبہ کا معنی لوٹنا اور واپس جانا۔ یہاں پہ اس بات کو بھی آپ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ کہاں واپس جانا، کدھر کو لوٹ کے کدھر جانا؟ الرجوع معصیت اللہ تعالی الی طاعتہ، توبہ کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹنا۔ اللہ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لوٹ کے جانا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ کہ نافرمانی کی ہے لیکن اس نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف رجوع کرنا، توجہ کرنا، مائل ہونا، لوٹنا، واپس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورۃ النور میں، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم دونوں جہاں میں کامیابی پا جاؤ۔ اور سورۃ التحریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ نصوحا کا معنی ہے خالص توبہ، اور خالص توبہ کا پتہ مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی توبہ کہ لوگ تیری توبہ کو مثال بنائیں، تیری توبہ کی لوگ مثال دیا کریں کہ یار فلاں بندہ ایسے تھا، 20 سال شراب پی، توبہ کی تو پھر چھوڑ دی، اتنا بڑا بلندر قسم کا زانی آدمی تھا، پوری زندگی زنا کرتا رہا، لیکن یار اس نے فلاں دن چھوڑی اور باقی پوری زندگی پھر چھوڑے ہی رکھا، پھر دوبارہ اس نے مڑ کے زنا نہیں کیا۔ یعنی کوئی بھی گناہ ہے اس گناہ سے مثالی توبہ، اس قسم کی توبہ کہ دوبارہ اس طرف بندہ پھٹکے ہی نہ اور اس طرف بندے کی توجہ ہی نہ جائے۔ اور یہ جو توبہ ہے نا، مثالی توبہ، خالص توبہ، اس کی پتہ ہی شان کتنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سینکڑوں سال اگر کوئی جنگل میں عبادت کرے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ولی نہ بنائے، ایک جھٹکے میں توبہ کرنے والے کو رب ذوالجلال اپنے دربار میں قبول کر کے اس کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے، ایک جھٹکے میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بندہ شراب کی بوتل اپنے گھر سے لے کے نکلا، دھیان سے، تو جب وہ بازار میں نکل آیا تو سامنے دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ روب اور اتنا دبدبا دیا تھا کہ جس رستے میں سیدنا فاروق اعظم آتے تھے اس رستے میں شیطان نہیں آتا تھا۔ اتنی زیادہ جلالیت تھی طبیعت کے اندر، اتنی زیادہ انصاف کی خوبیوں سے مالا مال تھی آپ کی شخصیت، بڑے متشدد تھے اسلام کے اوپر عمل کرنے میں۔ تو جب وہ شراب کی بوتل، تو وہ اوپر ایک چادر کی ہوئی تھی، اس بندے نے لوئی ہوگی چادر، کوئی بھی کپڑا، اس نے وہ پیچھے لکا لی، چھپا لی چادر کے نیچے، اور دل میں خیال آیا کہ اگر فاروق اعظم نے پوچھ لیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا چھپا رہا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو فوری طور پہ توبہ کی اور یہ ارادہ کیا، اے باری تعالیٰ میں پکے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں
کہ آج مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروں سے اے میرے مالک بچانا تیرا کام ہے، اور پوری زندگی اس کام کو چھوڑنا میرا کام ہے۔ اس نے دل میں توبہ کر لی۔ اتفاق یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم نے اس بندے سے پوچھا کیا چھپا رہے ہو؟ جب تم گھر سے نکلے ہو دروازہ بند کر کے کوئی چیز پیچھے تم نے چھپائی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی بوتل ہے۔ اب یہ تو اس نے بتا دیا کہ بوتل ہے، اصل میں اس بوتل میں تھی شراب۔ تو کہنے لگا جی بوتل ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا بوتل میں کیا ہے؟ اس کے منہ سے نکل گیا کہ دودھ ہے۔ کیا نکل گیا؟ حالانکہ وہ شراب تھی لیکن منہ سے نکل گیا کہ دودھ ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک گزرا، کہنے لگے جب دودھ ہے تو پھر لکا کیوں رہا ہے، چھپا کیوں رہا ہے، دکھا۔ خدا کی قسم اس آسمان نے بھی دیکھا اور دھرتی پہ اس بندے نے بھی اس چیز کو دیکھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل حقیقت میں تھی لیکن وہ توبہ کر چکا تھا، وہ اللہ سے ڈر چکا تھا، وہ یاد رکھے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ اس نے کوئی وضو کیا، نہ کسی مسجد میں گیا، وہ تو بازار میں تھا، وہ حالت نماز میں نہیں تھا، وہ تو پیدل چل رہا تھا، اور اس کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تھے۔ وہ ان کے غضب سے، ان کے روب اور ان کے دبدبے اور ان کے جلال اور ان کے دروں سے بچنے کے لیے اس نے یہ توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ یہ تو دودھ ہے۔ اللہ کی قسم اس بوتل میں سے شراب نہیں نکلی تھی، دودھ ہی نکلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول بھی کیا اور توبہ کو قبول کر کے اس کو ایک جھٹکے میں اپنے دربار کا مقرب بندہ بنا کے اس کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا، اور اتنی زیادہ قیمتی ولایت اس کو ایک لمحے میں ملی توبہ کرنے کی وجہ سے کہ جو بوتل کے اندر شراب تھی اس ولی کے ہاتھوں کی وجہ سے وہ شراب دودھ میں تبدیل ہو گئی۔ تو جب ایک لمحے میں کی ہوئی توبہ شراب کو دودھ بنا سکتی ہے تو پھر یاد رکھو 100 سال کے جہنمی کو بھی ایک سچی توبہ ایک لمحے کے اندر جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنا سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4250 ہے۔ آقا کریم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والے کی یہ شان ہے کہ توبہ کرنے والا جس وقت توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کسی قسم کا کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کہ توبہ سے اگرچہ کوئی بندہ 100 سال مسلسل ایک گناہ پہ قائم رہا لیکن جب وہ توبہ کرتا، یاد رکھیں شرط یہ ہے کہ توبہ کی شرائط پائی جائیں، اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کر دیا کہ کون سی توبہ کہ جس کی قبولیت اتھینٹک ہے، جس کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی وہم نہیں، شک نہیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایسی توبہ کہ جس کے اندر خشیت الہی پائی جاتی ہو، اور ایسی توبہ جس کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہو، اور بندے کے دل میں توبہ کرتے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کا جب خوف غالب ہوتا ہے تو پھر جا کے مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والے بندے کی یہ شان ہے کہ جس وقت وہ اللہ کے دربار میں روتا ہے کوئی زیادہ آنسو نہیں بہاتا، اپنی جھولی کو آنسوؤں کے پانی سے تر نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، حساب و کتاب کے ڈر سے، قیامت کے خوف سے، جہنم کے خوف سے اگر کسی بندے کی آنکھ سے مکھی کے سر کے جتنا آنسو نکل آئے اور وہ نیچے کو رخساروں کے اوپر بہہ جائے، اس مکھی کے سر کے جسم کے برابر نکلنے والا آنکھوں سے جو پانی ہے اس کی اتنی
طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس ایک مکھی کے سر کے جتنے آنسو کے بدلے میں اس کے لیے پورے کے پورے جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا۔ وہ ایک جو قطرہ ہے مکھی کے سر کے جتنا، یعنی ایک موٹا پانی کا قطرہ، اس سے کئی 4-5 مکھی کے سر بن سکتے ہیں۔ مکھی کا سر تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مکھی کے سر کے جتنا آنسو بندے کی آنکھوں سے نہ بھی نکلے، صرف جو پلکیں ہیں، ان پلکوں کے جو بال ہیں، ان بالوں کی جو جڑیں ہیں، وہ جڑیں اگر آنسو کے پانی سے تر ہو جائے، اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ شان ہے ایمان والے بندے کی۔ لیکن کوئی توبہ کرے تو صحیح، یہاں پہ 10 سال گزر جاتے ہیں، 20 سال، اور یہ بات یاد رکھیں، توبہ کرنے سے گھر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے دعا قبول ہوتی۔ کبھی آپ نے سوچا کئی سال ہم ایک ہی دعا مانگتے رہتے اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ بندے کی زبان پہ استغفار کا نہ ہونا ہے۔ توبہ کی وجہ سے عبادت قبول ہوتی، اور توبہ کی ہی وجہ سے آگے جا کے بندے کے معاشی حالات ٹھیک ہوتے ہیں، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ فرما چکا ہے لعلکم تفلحون، کہ دونوں جہاں میں کامیابی، تو دونوں جہاں میں جو کامیابی کا فارمولہ ہے، ایک تو وہ ہے جو فارمولہ ہم خود بناتے ہیں کامیابی کا، کہ یہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے اور یہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایک وہ فارمولہ ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن میں صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، زیادہ دولت ہونا کامیابی نہیں ہے اور زیادہ بڑا گھر ہونا کامیابی نہیں ہے، اچھی گاڑی اور اچھی زندگی میسر ہونا بندے کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا فارمولہ میں تمہیں دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس بندے کی زبان پہ توبہ اور استغفار کے کلمات جاری رہتے ہیں، اس بندے کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس بندے کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث مبارکہ کہ توبہ جو ہے یہ کب تک ہو سکتی ہے؟ ان اللہ عز و جل، بے شک رب ذوالجلال یقبل توبۃ العبد، بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ما لم یغرغر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جتنی دیر تک بندہ اسرائیل کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا اتنی دیر تک بندے کی توبہ قبول ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ تو اسرائیل تو کسی کو بھی نظر نہیں آتا، یاد رکھیں جس وقت بندے کی جان نکل رہی ہوتی ہے، یا اچھی شکل میں یا ڈراؤنی شکل میں، اسرائیل نظر آتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسی لیے جس وقت ایک بندے کے اوپر موت طاری ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی میری بیٹی پاس بیٹھی ہے، اس کو کوئی دھیان نہیں ہوتا میری سگی اولاد پاس بیٹھی ہے، نہ اس کو کوئی بیوی کی فکر ہوتی ہے، پوری دنیا خوبصورت ترین بن کے اس بندے کے سامنے آ جائے، اس کی اس طرف توجہ بھی جائے گی، کیوں؟ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جہان میرے ہاتھوں سے چھوٹ رہا ہے اور اگلے جہان میں مجھے منتقل کیا جا رہا ہے۔ موت کا فرشتہ نظر آنے تک توبہ قبول ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ ما لم یغرغر، جب تک آخری سانس موجود ہے تو توبہ قبول ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی 10 سال میں بیگانہ رہے، کوئی 20 سال میں بیگانہ رہے اور کوئی پوری زندگی ہی بتا جائے، پھر بوڑھا ہو جائے اور پھر چٹی داڑھی ہو جائے، پھر بھی اس کو توفیق نہ ہو، اور پھر اس کی کمر جھک جائے، پھر بھی اس کو توفیق نہ ہو، اور اس کی ٹانگیں طاقتور کمزوری میں تبدیل ہو جائے، پھر بھی اس کو توفیق نہ ہو، تو پھر ایسے بندے پہ ماتم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں، اس سے بڑا رسوائے زمانہ کوئی نہیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں کہ جس کی ڈھلتی جوانی اس کو جھنجھوڑ نہ سکی، جس کے بڑھاپے کی کمزوری اس کو جھنجھوڑ نہ سکی اور اس کو تکبر کی وادیوں سے نکال کے عاجزی کے سامنے مائل نہ کر سکی، اس بندے سے بڑا نہ ذلیل کوئی ہے نہ کوئی بدبخت ہے۔
کیونکہ اس سے بڑا کمینہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا کہ جس بندے کی 70-80 سال کی زندگی گزر گئی ہو اور پھر بھی اس بندے کا رجحان اور اس بندے کی توجہ اور اس بندے کا دل اور اس بندے کا دماغ اور اس بندے کی سوچ کا تعین اور اس کا زاویہ وہ درست سمت نہ آ رہا ہو، اس کی اکڑ ویسے ہی ہو، وہ بے نمازی ویسا ہی ہو، وہ شرابی ویسا ہی ہو، وہ لوگوں کا حق ویسا ہی کھاتا ہو، وہ مزدوروں کو پریشان ویسا ہی کرتا ہو، وہ زکوٰۃ اسی طرح کھا رہا ہو جس طرح پچھلی پوری زندگی کھاتا رہا، تو جس بندے کو اس کی سفید داڑھی ٹھیک نہیں کر سکی، جس بندے کو اس کا بڑھاپا کمزور نہیں کر سکا، اس بندے کو کوئی دوسرا بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جس بندے کو اپنی گھر کی جوان بیٹی ٹھیک نہیں کر سکی، اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ جس بندے کے سامنے جوان موتیں ہو رہی ہوں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام جس وقت زیادہ ہوں گے اس وقت جوان موت زیادہ ہوگی۔ آج تم دیکھ لو، کوئی پھانسی لے کے مر رہا ہے، کوئی گلے میں رسا ڈال کے مر رہا ہے، 20-25 سال کے بچے، بالکل نوجوان لڑکے، کوئی ون ویونگ کرتے ہوئے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ، حادثاتی موت بہت زیادہ آج کل ہو رہی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اس وقت جوان موت کی ریشو زیادہ ہو جاتی ہے جس وقت 3 کام دنیا والے زیادہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 سود، نمبر 2 زنا، نمبر 3 شراب۔ آج تم دیکھ لو، ہر گاؤں میں اڈا بن گیا جہاں سے نشہ آور چیزیں دستیاب ہیں، اور ہر بندے کی جو زنا کی تڑپ ہے، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو، اس کے اندر کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک تو ہے نا بندے کا غیر شادی شدہ ہونا، شادی شدہ کا یہ حال ہے، بالکل وہ جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ پھٹڑ قسم کا آدمی، جس کو اب یقین ہے کہ میں ختم ہوں، اس کی تم باتیں سن لو تم حیران ہو جاؤ گے۔ وہ جوانوں سے زیادہ بہتر باتیں کر رہا ہوگا عاشقی مشوقی کی، حالانکہ بندہ اگر اس کو کہے کہ یار تیری یہ عمر، وہ کہے گا نہیں میں جوان ہوں، میرا دل تو جوان ہے نا۔ آگے سے ٹچکلا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا میں بوڑھا، میرا دل تو جوان ہے نا۔ یعنی کہ لڑکے کبھی کبھی اس طرح کی بے حیا گفتگو نہیں کرتے جس طرح کی بوڑھے کرتے ہیں۔ تو جب معاشرے کے اندر یہ ناسور عام ہو جائے، اس وقت پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جوان بندے اور جوان موتیں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ خدا کی قسم زمانہ تتر بتر ہو سکتا ہے، کبھی بھی آقا کی زبان سے نکلی ہوئی گفتگو میں فرق نہیں آ سکتا۔ اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ بندے کو اتنا عروج دیتی ہے، اتنا کمال دیتی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سچی توبہ صرف بندے کو خدا کے دربار تک پہنچاتی نہیں ہے، خالص توبہ، ایسی توبہ کہ جو کر کے بندہ اس پہ قائم رہ گیا، خدا کی قسم وہ ایک لمحے میں بندے کو ولی کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ سچی توبہ، سچی توبہ والے بندے کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ رد نہیں کرتا۔ یار مجھے بتاؤ، اگر کتے جیسا پلید جانور رات کی تاریکی میں اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا کے کوک مارے، رب اس کی رد نہیں کرتا۔ محمد عربی کے غلام کی کوئی اوقات نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے بندے وہ تو اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور ہو انسان، ہو مسلمان، ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا غلام، تو کیا اس کی رد ہو جائے گی؟ نہیں، دل میں خوف خدا ہونا ضروری ہے۔ اور اس جو ہے نا قبیلے کی ایک عورت،
بارگاہ مصطفیٰ میں آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے وہ ہو گیا ہے جس پر حد لگتی ہے، مجھ سے وہ ہو گیا ہے کہ جس پر حد لگتی ہے۔ اس نے سن رکھا تھا نا بارگاہ مصطفیٰ سے کہ فلاں گناہ کی یہ سزا ہے، دھیان سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمل ہو گیا ہے یا نہیں؟ کہنے لگی حمل ہو گیا۔ آقا کریم نے فرمایا گناہ کیا ہے تم نے، حد لگے گی تیرے اوپر، پہلے اس کو جنم دلوا کے لے آؤ، اس کی تو کوئی غلطی نہیں، جو تیرے پیٹ میں بن رہا ہے، جو پیٹ میں نطفہ پرورش کر رہا ہے، دیکھیں اور یاد رکھیں اس بات کو، کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ بن سکتی ہوتی تو کبھی بھی آقا کریم یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے۔ حضور فرماتے ٹھیک ہے فوری طور پہ اس پر جو حد ہے وہ قائم کی جائے۔ آقا کریم نے فرمایا نہیں، تیرے پیٹ میں جو حمل موجود ہے، زنا اور حد اس کی وہ تیرے اوپر لگنی ہے، تو جو تیرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں، جاؤ اس کی مدت 9 مہینے کی پوری کرو، 9 مہینے کے بعد دوبارہ آنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے سربراہ کو، اس کے ولی کو بلایا اور اس کے ذمہ لگایا کہ اس کا تم نے دھیان رکھنا ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے وہ بچہ لے کے میرے دربار میں آنا ہے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ توبہ کرنے والے کی شان کیا ہے اور توبہ کرنے والے کا مقام کیا ہے۔ اگر خالص توبہ عمر کے کسی حصے میں کر لی جائے تو وہ فائدہ کتنا دیتی ہے، اور بندے کی زندگی کیسے نور والا نور ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی میں نکھار کتنا پیدا ہوتا ہے، اور رب کے دربار میں بندے کی ویلیو کتنی ہوتی ہے۔ جب جوہینہ قبیلے کی عورت نے یہ کہا اے باری تعالیٰ، اے اللہ کے حبیب مجھ سے وہ ہو گیا کہ جس پر حد لگتی ہے، آقا کریم نے فرمایا جاؤ 9 مہینے پورے کرو اور اس حمل کو پورا کر کے بچے کو جنم دو، جنم دینے کے بعد وہ بچہ گود میں اٹھا کے میرے دربار میں واپس آؤ، پھر آپ کے اوپر حد لگے گی۔ کمال جائیں، کون جرم کر کے خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ یہاں پہ کئی باتیں پھوٹتی ہیں لیکن چونکہ وقت کے دامن میں کوئی اتنی زیادہ گنجائش نہیں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، وہ ولی اس عورت کا سربراہ اور وہ عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وعدے کے مطابق میں آ گئی ہوں، یہ پیدا ہونے والا ہے، یہ ایک گناہ کا نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ شرعی طور پہ میرے ساتھ جو ملاپ ہوا جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا، میں نے اس کو جنم دے دیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسیوں کے ساتھ اس عورت کے اوپر موٹی چادر ڈال کے باندھ دو تاکہ جس وقت اس پر حد جاری ہو اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ تو اس عورت کو فردن پہلے بازو کو، پھر پورے جسم کو، پھر دونوں ٹانگوں کو، پھر پیر کو رسیاں ساری لپیٹ دی گئی ساتھ ساتھ کر کے، تاکہ جب اس کو رجم کیا جائے پتھروں کے ساتھ تو کپڑے پھٹ کے اس عورت کا جسم نظر نہ آئے۔ جب حد جاری ہو گئی تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو، سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ روتے کیوں ہو؟ اس نے تو جرم کا اقرار کیا ہے اور جرم کا اقرار کر کے اس پر حد لاگو ہو گئی ہے، جو اللہ نے قرآن میں اور شریعت میں اس کی حد بیان کی تھی وہ آپ نے لاگو کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جنازے کا ٹائم ہے، اے عمر تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا۔ جنازہ تیار ہوا، خود آقا کریم نے کھڑے ہو کے اس عورت کا جنازہ پڑھایا، صحابہ تعجب حیران، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے خود ہی جرم کیا، خود اقرار کیا، بچے کو جنم دیا، دوبارہ تمہارے دربار میں آئی، حد لاگو ہو گئی، لیکن اس کا جنازہ آپ نے کیوں پڑھایا؟ آقا کریم نے فرمایا اس عورت نے شریعت مطہرہ پر اس قدر عمل کیا ہے
اگر اس کے بدلے میں شہر کے 70 عابد عبادت کرے اور اس کے بعد دعا کرے، اللہ ان کی دعا کو رد کر سکتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے توبہ کرنے والے کی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس عورت نے جو اپنے اوپر حد لاگو کروائی ہے یہی اس کی سزا ہے۔ اب قیامت کے دن یہ سرخرو ہے کہ جو اس کو اتنی تکلیف پہنچی وہ اس کے کیے ہوئے جرم کا خمیازہ ہے۔ اس نے دنیا میں ہی اپنی جو حد تھی اپنے اوپر جاری کروانی، تو اب قیامت کے دن اس کو رب کے سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ توبہ کتنی ضروری ہے اور توبہ کے ذریعے آگے پھر بندے کو مقام کیا ملتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ توبہ کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت بایزید بستامی، ان کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے ولی، ایک عورت آئی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، اس نے سارے شہر کے لڑکوں کو خراب کر دیا ہے، آشنا ہو جاتی ہے ہر ایک کے ساتھ۔ اب سارے لڑکے ایک رات کی قیمت دیتے ہیں، وہ کرائے پہ چلی جاتی۔ حضرت بایزید بستامی کہنے لگے مجھے اس عورت کے ساتھ ملاقات کرواؤ۔ جس وقت حضرت بایزید بستامی نے اس عورت سے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی، ایک رات کی اجرت میرے سے لے لو اور ایک رات میرے ساتھ گزارو، جو میں کہوں وہ تم نے کرنا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایک رات کی اجرت لینی ہے، تم بھلے مجھ سے جو مرضی کرواؤ۔ اب اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے ولی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بستام شریف کے رہنے والے، تو جس وقت اس عورت کو ایک رات کی اجرت دے دی تو رات کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرد کلندر غلام نے حضرت بایزید بستامی نے کہا غسل کرو۔ وہ کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میرے یہ کرنے والے کام نہیں ہے، جو کام میرے کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے۔ تو حضرت بایزید بستامی کہنے لگے تیرا میرے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں جو کہوں گا تم وہ کرو گی، میرا وہ ذہن نہیں ہے جو ذہن تم لیے ہوئے ہو، پورے شہر کو تم نے خراب کیا، میرا ذہن اور ہے، ایک رات کی اجرت تیرے ساتھ میری طے ہے، تو جو میں کہتا ہوں وہ تم کرو۔ عورت نے غسل کیا، باپردہ لباس پہنایا۔ اب یہ کمال ہوتا ہے اللہ کے ولی کا، اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے جس وقت دیکھا کہ اس کے بدن پہ تو کوئی ایسے کپڑے نہیں جو پورے بدن کو ڈھانک سکے، اس کے بازو ننگے ہیں، لہٰذا جب پورا لباس میسر نہ آیا تو حضرت بایزید بستامی نے اپنی پگڑی کھول کے اس کو دوپٹہ کروا دیا۔ مصلی پہ ایک مصلی پہ خود کھڑے ہو گئے، دوسرے مصلی پہ اس فاحشہ کو کھڑا کر دیا اور سجدے میں گر کے کہنے لگے اے باری تعالیٰ یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے والا کام تیرا ہے، اس کے ظاہر کو میں نے بدل دیا ہے، اے میرے باری تعالیٰ اس کے باطن کو تو بدل دے۔ غیب سے آواز آئی بایزید ہمیں حیا ہے تیرے سر پہ رکھی ہوئی اس پگڑی کا، آج تیرے سر کے ساتھ لگنے والی جو دستار ہے وہ اس کا دوپٹہ بن گئی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اب یہ با حیا نہ بنے، تم سر کو اٹھاؤ، تمہیں یہ ایک فاحشہ نظر نہیں آئے گی، جو تم اس سے منگواؤ گے اگر یہ دعا میں مانگ لے گی، آج اللہ تعالیٰ اس عورت کے صدقے میں حضور کی ساری امت کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ یہ توبہ ہوتی ہے، یہ توبہ کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا جی دعا کریں، ہر طرف سبزہ ختم ہے اور ہر طرف جو ہے وہ کوئی ہریالی جانور ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کھلے میدان میں امت کو لے کے گئے، نماز پڑھی اور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے کہا میرے نبی کو جا کے بولو تیرے مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کو نکالو پھر دعا کرو۔ تو حضرت موسیٰ پاک منبر پہ تشریف لے گئے اور سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی ایک بدبخت ہے جس کی وجہ سے سب کی دعا قبول نہیں ہو رہی، نکل جائے وہ تاکہ ہماری تو قبول ہو۔
اب کون نکلتا ہے کہ جب نکلے گا تو اب وہ ایک ہی تھا. اور مجھے یاد ہے, میں واقعہ بھول نہیں رہا, مجھے پکا یاد ہے اس بندے کا جرم شراب پینا تھا. اور جس وقت وہ مجمع میں بیٹھا تھا اس وقت بھی اس کی جیب میں شراب کی تھیلی تھی. جب دوسری مرتبہ کہا, تیسری مرتبہ کہا تو وہ نہ نکلا. چوتھی مرتبہ حضرت موسیٰ پاک عرض کرنے لگے, اے باری تعالیٰ مجمع میں سے تو کوئی بھی نہیں نکل رہا. اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو, بس ابھی معاملہ حل ہو جاتا ہے, ٹھہرو تو صحیح, ایک مرتبہ اور کہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجمع میں کہ اگر آپ کوئی نہیں نکلے گا نا, میں اللہ سے اس بندے کی نشانی پوچھ کے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا. میں پوچھوں گا اللہ سے وہ کون ہے مجمع میں سے. اب وہ بندہ کہتا اب تو کوئی بچت ہے ہی, اللہ کا نبی ہے, اللہ سے گفتگو کرے گا, میرے بارے میں معلومات آئے گی, مجھے جب مجمع سے نکالا جائے گا رسوائے زمانہ ہو جاؤں گا. دل میں کہنے لگا باری تعالیٰ آج بچا لو, آج مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لو, میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی, کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے تھے. یاد رکھو توبہ کرنے کے لیے مسیطیں آنا ضروری نہیں ہے, توبہ کرنے کے لیے بندے کا کوئی اتنا بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے, ہونا چاہیے. لیکن میں بات بیان کر رہا ہوں کہ بندہ دل کا سچا ہو, من کا سچا ہو, من کا پاپی نہ ہو, دل کو واقعہ ہی اس بندے نے کلیئر کر کے رب کے دربار میں اللہ سے خوف سے بندہ پیش ہو چکا ہو. خدا کی قسم ہاتھ اٹھائے بغیر ہی, رب زبان ہلائے بغیر ہی دل کی دھڑکنوں کی بولی کو جو سن لیتا ہے اسے خدا کہتے ہیں. تو دعا ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے موسیٰ کلیم پاک نے پوچھا, اے باری تعالیٰ مجمع میں سے تو کوئی بھی نہیں نکلا اور بارش بھی ہوگی, یہ کیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ ایک بندہ ہے بیچ میں. اللہ نے فرمایا اس نے اتنے سچے دل سے توبہ کی ہے, اب سب کی میں نے قبول صرف اس کی وجہ سے کی ہے. سب کی قبول اس کی وجہ سے کی ہے. آج ہم پتہ نہیں کیا پاڈے خاں بنے ہوئے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا چودھری صاحب بنے ہوئے ہیں, نہ کسی کو خاطر میں لاتے ہیں, نہ کسی کو کوئی بندہ سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار اس کی اوقات کیا ہے میرے ساتھ بات کرنے کی, یہ ہوتا کون ہے. اتنے تکبرانہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ ہوتا کون ہے, اس کی جرت کیسے ہوئی یہ چارپائی پہ بیٹھ گیا, اس کو تو نیچے بیٹھنا چاہیے تھا. ہاں وہ کوئی جانور تھا کہ اس کو نیچے بیٹھنا چاہیے تھا, بندہ تو تو ہے نا. کیا خبر ہے کس کو کہ کون حقیقت میں بندگی کا حق ادا کر رہا ہے. یہاں پہ گھر سے بندہ ریڈی ہو کے جاتا ہے اور واپس ایمبولینس آتی ہے, 1 گھنٹے پہلے ملاقات ہوئی ہوتی ہے اور 1 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ قبر کھودنے والے قبرستان پہنچ چکے ہیں. تو تکبر کیا کرنا. لہذا اب یہاں پہ جو آخری بات ہے, حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کی توبہ کا طریقہ اور ہے. حقوق العباد کی توبہ کا طریقہ اور ہے. حقوق اللہ نماز, روزہ, حج, زکات, ان سے توبہ کیا ہے کہ معافی طلب کرنی اور پھر ان کو شروع کرنا. ان کو کیا کرنا؟ شروع کرنا. اور جو قضا ہے وہ پوری کرنا. اگر کوئی کہے کہ میں نے بے نمازی ہونے سے توبہ کی ہے تو وہ توبہ اس نے یہ کی ہے کہ پہلے بے نماز تھا تو اب نمازی ہو گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلی جو زندگی اس کی ہے اس کی نمازیں جو اس کے ذمہ بنتی ہیں وہ ادا کرنا ضروری نہیں. کچھ لوگ یہ بھی ذہن میں فلسفہ لیے ہوئے ہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے, مثال کے طور پہ بے روز ہونے سے توبہ کی ہے تو جتنے زندگی میں روزے پیچھے چھوڑ چکا ہے ان سب کا کفارہ اور ان سب کو پورا کرنا لازم ہے. حج تھا بندے پر فرض لیکن نہیں کیا, اب توبہ کر رہا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ حج کرے اور جو پیچھے نہیں کیا اس کی توبہ ہو جائے گی. تو قضا بھی ساتھ ہے. یہ تو طریقہ ہے حقوق اللہ کا. دوسرا طریقہ حقوق العباد کا. حقوق العباد کے معاملات سے توبہ جو ہے اس کے 3 طریقے. نمبر 1 قرض, نمبر 2 ظلم, نمبر 3 قرض اور ظلم.
نمبر 1 قرض، نمبر 2 ظلم، نمبر 3 قرض اور ظلم۔ کچھ وہ کام ہے جن میں بندے کو بحیثیت قرض توبہ کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پہ بحیثیت قرض کا معنی کیا ہے؟ بحیثیت قرض کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایسے حقوق بندوں کے، دھیان سے یہ آپ کے فائدے کی بات ہے اگر آپ سمجھ جاؤ، ان حقوق جو حقوق العباد ہے کہ صرف قرض کے ساتھ توبہ ہو سکتی ورنہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں 3 مثالیں ذہن میں رکھو۔ خریدی ہوئی چیز کی قیمت نمبر 1، مزدور کی اجرت نمبر 2، اور بیوی کا حق مہر 3۔ میں اب یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس نے بیوی کا حق مہر نہیں دیا، زندگی گزار رہا۔ ایک بندہ ہے، اس نے کوئی چیز کسی سے خریدی ہے لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کی، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب توبہ کیسے ہوگی؟ ایک تو یہ توبہ کرے گا کہ اے باری تعالیٰ مجھے معاف کیا جائے کہ میں نے اس سے چیز لی تھی اور اس کی پیمنٹ میں نے نہیں کی، اور دوسرا یہ معاملہ ہے کہ وہ پیمنٹ اس کو دے، نہیں دے سکتا تو پھر اس سے معاف کروائے، اس کو کہے کہ یار میرے پاس نہیں ہے، حالات اتنے مشکل ہے، تو میری زندگی کا کچھ علم نہیں ہے، میں بڑا بیمار رہتا ہوں، تو مجھے معاف کیا جائے۔ اور بیوی کا حق مہر اگر ہے تو وہ حق مہر اس کو دینا ہے۔ توبہ تو یہ کرنی ہے کہ جو لیٹ ہو گئی، تو کچھ ایسے اس طرح کر کے ایک ایسی توبہ ہے، مجھے لگتا ہے میں یہ بات صحیح سمجھا نہیں پایا، میں کبھی پھر اس ٹاپک پہ بات کروں گا، ابھی سرسری تھوڑا سا سن لو۔ دوسرا ظلم، جیسے کسی کو مارا، گالی دینا، غیبت کرنا، چگلی کھانا، جھوٹ بولنا۔ اب یہ سارے کاموں سے جب توبہ ہوگی تو ظلم سے توبہ ہوگی، ان کا قرض نہیں ہے، ان کا قرض جس طرح وہاں پہ قیمت کو لوٹانا، حق مہر کو دینا، مزدور کی اجرت دینا توبہ کے ساتھ ضروری تھا، ادھر نہیں ہے۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال سے توبہ تو ہے لیکن ان کا لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ جھوٹ سے توبہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ جھوٹ کو بولنا ضروری۔ ظلم سے توبہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ ظلم کرنا ضروری۔ کسی کو مارا ہے، اس سے توبہ ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دوبارہ کسی کو مارنا ضروری۔ تو یہ چیز ہے۔ اور ایک توبہ کا طریقہ حقوق العباد والا یہ ہے کہ وہاں پر ظلم سے بھی توبہ ہے، قرض سے بھی۔ وہ کیسے؟ کسی کا مال چرایا، چھینا، کسی کا مال لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوا لگایا۔ یہ چند مثالیں یہاں پہ انہوں نے لکھ دی ہیں 3 نمبر شیک کے اندر۔ اب توبہ کرنی ہے تو توبہ کس وقت قبول ہوگی؟ کہ چرایا ہوا واپس کرنا، چھینا ہوا لوٹانا، لوٹا ہوا مالکوں کو دینا، لی ہوئی رشوت جس کی ہے اس کو واپس کرنا، اور لیا ہوا سود۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سودی کاروبار کرنے والے بندے کی نہ زکوٰۃ قبول ہوتی، نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں قبول ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ویسے ضمن میرے ذہن میں آ گئی۔ اور اسی طرح جوا لگایا، اب توبہ کرنا چاہتا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جوئے والی رقم کو واپس کرنا ضروری ہے، جو اس کا اہل ہے، جو اس کا ذمہ مالک ہے۔ جو ہم کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، ایسے اسے کوئی نہیں، بڑا سخت معاملہ ہے، کوئی ایسے اسے کوئی نہیں ہے۔ یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بس ٹھیک ہے بیڑا پار ہے۔ کوئی بیڑا بوڑا پار نہیں ہے، لگ سور جائے گی۔ یہ گرمی تو برداشت نہیں ہوتی، 48-49 ڈگری سینٹی گریڈ بندے کی بس ہو جاتی ہے، تو پھر کون کیسے کہہ سکتا ہے کہ موج ہے؟ کوئی موج موج نہیں ہے۔ فضل ہوگا تو موج ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوگا، خدا کی قسم کوئی دم بھی نہیں مار سکتا۔